بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ APS 10 برس بیت گئے۔ پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جنگ آج بھی ہمارے سر پر سوار ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت ہو یا عسکری قیادت ہو، ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہوں یا پاکستانی عوام ہو، اس نے دہشت گردی کی اس جنگ سے نکلنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ بڑی جرت کے ساتھ اس دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستانیوں نے جس بہادری کے ساتھ اس جنگ کا مقابلہ کیا ہے، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان میں انتہا پسندی پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے، اور ہمارے ہاں انتہا پسندی، پرتشدد رجحانات اور دہشت گردی کے واقعات میں کمی آنے کی بجائے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لوگ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ریاست کی رٹ کو چیلنج کر کر بندوق کا سہارا لیتے ہیں، اور اسلحے اور طاقت کی بنیاد پر ریاست پر اپنا ایجنڈا بھی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاست اس بارے میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ کسی کو بھی ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ریاست کی رٹ چیلنج ہوتی ہے۔ ثانیہ APS کے واقعے کے بعد پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت نے مل کر ایک اتفاق رائے حاصل کیا اور 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان میں کچھ کام سیاسی قیادت نے کرنے تھے، کچھ کام انتظامی سطح پر ہونے تھے، اور کچھ کام ہمارے سیکیورٹی فورسز اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج نے کرنے تھے، اور کچھ کام معاشرتی سطح پر ہونے تھے۔ اور اس کام کی تکمیل کے لیے یا اس پر عمل درآمد کے لیے، اس کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس پر مؤثر اقدامات اٹھانے کے لیے ہم نے وفاقی سطح پر ایپکس کمیٹی اور صوبائی سطح پر ایپکس کمیٹی اور ضلعی سطح پر ایپکس کمیٹیاں بنائی۔ ان ایپکس کمیٹی میں سیاسی قیادت اور عسکری قیادت سمیت انتظامی اعلیٰ عہدیداران مل بیٹھ کر ایک ایجنڈا طے کرتے تھے کہ ہمیں انتہا پسندی اور دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو کیسے فعال کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی خامی باقی رہ جاتی ہے، اور آج بھی لوگ انتہا پسندی کی بنیاد پر ریاست کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اب یہ مسئلہ محض مذہبی بنیادوں پر نہیں رہا یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر نہیں رہا، بلکہ اب ان مسائل کی نوعیت سیاسی بنیادوں پر بھی سامنے آ چکی ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند لوگ ہوں یا خیبر پختونخوا کے اندر لوگ ہوں، وہ اپنے سیاسی حقوق کی جنگ کو جمہوری جنگ کے مقابلے میں ایک مسلح جدوجہد کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں، اور جو لوگ جمہوری حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو بھی پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، اور ان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال کی طرف بڑھیں۔ یہ خطرناک رجحان ہے جس کی طرف پاکستان کی ریاست بڑھ رہی ہے۔ پھر ہم نے پولیس ریفارمز کرنی تھیں، پھر ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنی تھیں، پھر ہم نے بیوروکریسی ریفارمز کرنی تھیں، پھر ہم نے خاص طور پہ پولیٹیکل ریفارمز کرنی تھیں، اپنے گورننس کے نظام کو بہتر بنانا تھا، لیکن کہیں کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے ادارے آپس میں الجھ کر رہ گئے ہیں، اور سارے ادارے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں، اور سارے ادارے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے اپنی کوششوں میں مگن ہیں، اور سارے ادارے ایک دوسرے پہ بالادستی چاہتے ہیں، اور سب اپنے اپنے آئینی، قانونی اور سیاسی دائرہ کار سے باہر نکل کر کھیلنے کے عادی ہو گئے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام، ایک معاشی عدم استحکام اور ایک سیکیورٹی کا عدم استحکام غالب ہے۔ پاکستانی قوم سیاسی بنیادوں پر اس حد تک تقسیم ہو گئی ہے کہ اس میں سیاسی اختلافات کی جگہ سیاسی دشمنی نے لے لی ہے، اور پولرائزیشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جیسے ہم سیاست نہیں کر رہے بلکہ دشمنی کے کھیل کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم متبادل آوازوں کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ ریاست کی مخالف بات کرتے ہیں، جو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں،
جو ریاست کے مقابلے میں اپنا ایک متبادل بیانیہ پیش کرتے ہیں ان کو بھی قبول نہیں کیا جا رہا۔ انسانی حقوق کی پامالی بھی جو ہے وہ بڑے عروج پر ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اے پی ایس کا جو سبق ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کرنی ہے، ہم نے پاکستان میں سیاسی اور جمہوری عمل کو مضبوط بنانا ہے، ہم نے پاکستان میں سول رائٹس کو مضبوط بنانا ہے، ہم نے پاکستان میں انسانی حقوق کو مضبوط بنانا ہے، ہم نے ہر اس اقدام کی حوصلہ شکنی کرنی ہے جو معاشرے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، اور ان تمام اداروں کو، چاہے سیاسی ادارے ہوں، غیر سیاسی ادارے ہوں اور ایسے گروہ ہوں جو دہشت گردی کو بنیاد بنا کر، ہتھیار بنا کر اپنی سیاست کرتے ہیں، ان کو روکنا ہے، اور خاص طور پہ اس ملک کو ایک پرامن معاشرے کی طرف لے کر چلنا ہے۔ یہ تھے ہمارے وہ بنیادی اصول۔ لیکن ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ وہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں کہ ہم طاقت کی زبان میں سارے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، بندوق کی زبان میں سارے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اے پی ایس کا سبق ہم نے کیا حاصل کیا؟ اب آپ دیکھیے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے TTP ہمارے لیے درد سر بن گئی ہے، افغانستان ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے۔ پہلے ہم ہندوستان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، اب ہم افغانستان کے بارے میں زیادہ فکر مندی لگ گئی ہے۔ TTP کے لوگ ہماری بات نہیں سن رہے، TTP کے لوگ پاکستان میں بیٹھ کے دہشت گردی کرتے ہیں، TTP کے بارے میں افغانستان ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھارت جو ہے وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی علاقائی سطح پر بھی ہم مشکل میں ہیں، اور داخلی سطح پر بھی ہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی آوازوں کو سن نہیں رہے ہیں۔ ہم ان کی رائٹس کی جدوجہد کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو دہشت گرد بنا کر پیش کر رہے ہیں، ہم سیاسی حقوق کو بحالی کی بجائے سیاسی حقوق کو کیپچر کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کو مضبوط بنانے کی بجائے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جمہوریت کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں، ہم اصلاحات نہیں کرنا چاہتے، اداروں کو بالادست نہیں کرنا چاہتے، اداروں کے مقابلے میں افراد کو بالادست کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارا جو سبق ہے یہ ہے کہ ہم لگتا ہے ایسے ہے جیسے تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اور سانحہ اے پی ایس میں جن بچوں نے قربانیاں دی تھیں، جو بچے شہید ہوئے تھے، ان کی تو آواز یہ تھی کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، دوبارہ دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں، دوبارہ کسی معصوم بچوں کی جانیں نہ لی جائیں، دوبارہ دہشت گرد یہاں پر اپنے آپ کو طاقت کے طور پر پیش نہ کر سکیں۔ لیکن آج تو وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں مسئلہ کس کا ہے؟ اس میں ریاست کی ناکامی کا مسئلہ ہے، اس میں حکومت کی ناکامی کا مسئلہ ہے، اس میں اداروں کی ناکامی کا مسئلہ ہے، اس میں معاشرے کی ناکامی کا مسئلہ ہے، اس میں کس کی ناکامی کا مسئلہ ہے؟ کس کو الزام دیں ساری چیزوں کو؟ اس لیے کہ ریاست کا نظام بگاڑ کا شکار ہے، اس لیے کہ حکومتوں کا نظام بگاڑ کا شکار ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر جس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ سانحہ اے پی ایس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بھائی خدا کے لیے اپنی اداؤں پر غور کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کرو، اور وہ کام مت کرو جس سے پاکستان جو ہے ایک انتہا پسند اور دہشت گردی کا مرکز بن جائے۔ اور ایسا پاکستان مت بنائیے جہاں دہشت گردی کی سرپرستی کی جائے، جہاں انتہا پسندی کی سرپرستی کی جائے۔ اس کو ایک پرامن سیاسی جمہوری پاکستان بنائیں، ایسا پاکستان جو آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہو، جو سیاست اور جمہوریت پہ یقین رکھتا ہو، جو عوامی مفادات پہ یقین رکھتا ہو۔ وہ پاکستان پاکستانیوں کا پاکستان ہو سکتا ہے۔ ایسا پاکستان جہاں طاقتور لوگوں کی حکمرانی ہوگی، وہ پاکستان پاکستانیوں کا پاکستان نہیں ہوگا۔